سر یہ بتائیے گا ای چالان کا جو تجربہ ہے وہ کامیاب رہا یا ناکام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ہے جو سندھ پولیس نے کوئی فرسٹ ٹائم پہ نہیں کیا دنیا میں۔ یہ پوری دنیا اس طرح سے کر رہی ہے، اور میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے جو ڈیسیشنز دیے، لیجسلیشن کی، پولیس نے اپنی بھرپور ایفرٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرایا۔ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں میرٹ کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے روڈز پہ فلو آف ٹریفک کی، تو اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، جو بھی ٹریفک وائلیشن کر رہا ہے وہ کیمرہ اس کی وائلیشن کو پکڑ رہا ہے۔ تو دنیا نے اپنی اس طرح کی ٹریفک کا سموتھ فلو انشور کیا کیمرہ کے ذریعے سے، تو ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا تجربہ ہے، اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس طرح کا ڈیسیشن لیا تو دے رہا ہے، درست ہے، لیکن یہ کہ یہ ابھی ایکسپینڈ کرے گا باقی سندھ کے شہروں میں، اور گورنمنٹ کے بڑی ایکسپریسڈ انسٹرکشنس ہیں کہ جتنا ارلیسٹ پاسبل ہو وہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے کل بھی ایک میٹنگ کی تھی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کا نظام آ جائے جہاں پہ کیونکہ آپ دیکھیں ٹریفک کا صرف فلو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے امپورٹنس یہ ہے کہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایکسیڈنٹس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈرائیونگ کرنا اس کو آئے، اس کو اسکلس آئے، جس طرح کے ڈرائیونگ رولس ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کب آپ کو لیفٹ مڑنا ہے، کب رائٹ مڑنا ہے، لین ڈسپلن کیا ہے، رائٹ آف وے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ڈرائیور کو یہ پتہ نہیں ہے اور وہ اس طرح سے آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیونگ کرتا ہے تو نیچرلی پھر ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کتنا کرٹیسزم آیا یہاں پہ، 90 کے قریب لوگ پلس مہینے میں ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی کراچی کے شہر میں۔ ابھی جب سے یہ کہ یہ ڈسپلن انشور ہوا ہے تو یہ تعداد کم ہو کے آدھی ہو گئی ہے۔ 46 لاسٹ منتھ میں ہوا تھا، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو منیمائز کر سکتے ہیں ٹریفک انفورسمنٹ کے ذریعے سے۔ اس میں ظاہر ہے کہ صرف پولیس نہیں ہے، پبلک کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور ہم مل کے کام کریں گے تو پھر یہ ہمارے ایکسیڈنٹس کم ہوں گے۔ ایک لائف بھی ہم اگر بچا گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے یہ۔ کراچی میں جو گاڑیوں کی رجسٹریشن کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، اور جو ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایکسائز کے پاس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس کا ڈیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے سندھ میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کا نمبر جو ہے وہ 9 ملین ہے، اور کراچی میں اس میں 6 ملین کے قریب گاڑیاں اس طرح کی ہیں۔ تو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے اپنے سسٹم کو ایکسائز کے ساتھ، کیونکہ ایکسائز، ٹرانسپورٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں پھر ٹریفک اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ، یہ ایسے ادارے ہیں جن کا انٹیگریشن ٹریفک کو صحیح ڈسپلن میں لانے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو ان کا ڈیٹا بینک اور ہمارا ڈیٹا بینک انٹیگریٹڈ ہے، اور اس انٹیگریشن کی وجہ سے فرق یہ پڑا ہے کہ بہت سارے ابھی جس طرح کے ای چالان ہو رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو گاڑی سیل کر دی تھی اور وہ اس کا مالک کوئی اور ہے، تو وہ ٹرانسفر ابھی اصل مالک کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سسٹم نے کافی ساری چیزوں کو ٹھیک کر دینا ہے۔ 1991 میں آپ نے پولیس سروس جوائن کی، لگ بھگ 34 سال آپ پولیس فورس کا حصہ ہیں، اور عنقریب آپ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ پولیس محکمے کو آپ نے بہت طریقوں سے جانچا، اور ظاہر ہے پنجاب اور آپ سندھ میں بھی آپ نے سروس کی، کے پی کے اور بلوچستان میں نہیں کر سکے آپ سروس، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بطور آئی جی اس محکمے کی اصلاحات کے لیے کیا اقدامات کیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا محکمہ ہے جو پبلک سیکیورٹی اور سیفٹی پہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو ڈپارٹمنٹ پولیس ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا فیس ہے، اور ہمارا فیس اگر بہتر ہے تو کرمنل جسٹس سسٹم پورا آگے صحیح بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ بھئی
اس میں جتنے اصلاحات لے کے آئے ہیں، گورنمنٹ کو مختلف پروجیکٹس دیے، پروپوزلس دیے، الحمدللہ مطلب میں خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ کا اور ہوم منسٹر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان پروپوزل کے اگینسٹ کافی ریسپانس دیا، اپروولس دیں، لیجسلیشن کرائیں، اور اس کے اگینسٹ جو بجٹ ضرورت تھی وہ بجٹ دیا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارا سیلری کمپوننٹ جو بجٹ کا تھا وہ 84% تھا، 84%، کبھی 85%۔ ابھی مطلب ہمارا سیلری کمپوننٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، آپریشنل بجٹ ہمارا 90% ہو گیا ہے۔ اور یہ مختلف پروپوزلس جو ہم نے دیے، جس کے اگینسٹ پولیس کی ویلفیئر کے کام بھی ہو گئے، اور جس کے اگینسٹ ہماری آپریشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بڑھی، ہمیں ٹیکنالوجی کو پرچیز کرنے میں گورنمنٹ نے سپورٹ کی۔ تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ جب تھوڑے تھوڑے کر کے انٹروینشنس کرتے جائیں، اور ہمارا بیس کیا تھا؟ بیس تھا کہ ہم پولیس کو فیس لیس بنائیں۔ جتنا پولیس آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو اسٹریٹس میں پولیس نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ پولیس جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو رسپانس دیتی ہے۔ تو ہمارا بھی یہ تھا کہ بھی پولیس کو فیس لیس بنائے۔ تو اس فیس لیس کے اگینسٹ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بہت زیادہ ایفرٹ رہا ڈرائیونگ لائسنس کی طرف، کیونکہ ہم یہ سسٹم جو ٹریفک وائلیشن کو کیمرہ کے ذریعے سے لانا چاہتے تھے، تو ہم نے کہا کہ پہلے ڈرائیونگ لائسنس کے سیٹ اپ کو ٹھیک کریں، اور پچھلے ہم 3 سال سے وہ سیٹ اپ کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ ابھی جائیں گے ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں، اور جس طرح کہ مجھے ویوز لوگوں کے ملتے ہیں ہر روز، میں خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے، جو لوگ جاتے ہیں تو اچھے انوائرمنٹ میں جا کے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو کرتے ہیں، کوئی کرپشن کی شکایت نہیں ہے۔ اور ہم نے پچھلے 1 سال، صرف 1 سال میں، بلکہ 13 مہینے میں کوئی تقریباً 9 لاکھ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے ہیں، جو مطلب لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کو نیکسٹ ڈے پہ تھرو کوریئر ان کے گھر کے دروازے پہ وہ جا کے ڈلیور ہوتا ہے ان کا لائسنس۔ اور اسی طرح سے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ای ٹریک، پہلے ہم مینول چالان کرتے تھے، جس پہ کافی لوگوں کو شکایت تھی کہ بھئی پولیس کرپشن کرتی ہے یا مطلب ہائی ہینڈنس کرتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی یہ سسٹم آنے کے بعد ہم نے مینول چالان بالکل بند کر دیے ہیں، اور گورنمنٹ اس پہ کافی انہیں اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ ایک ایسا ایریا تھا جس پہ رائٹ ڈیسیشن مطلب ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مطلب ابھی ہم کوئی مینول چالان نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سارا آگے پھر ریسٹ آف سندھ میں بھی ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پولیس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی پولیس ویریفیکیشن کے لیے، ہم نے اس کو بھی آن لائن کر دیا، کسی کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسپیشل برانچ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی آن لائن کر دی ہے۔